Hello friends, subscribe my channel Hotties 92. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حناد یعنی راوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب احرام باندھنے کا ارادہ فرماتے تو اپنے پاس موجود بہترین خوشبو لگاتے حتیٰ کہ میں اس کی چمک آپ کے سر اور داڑھی مبارک میں دیکھا کرتی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2701۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام سے قبل اپنے پاس موجود بہترین خوشبو لگاتی تھی حتیٰ کہ میں اس خوشبو کی چمک آپ کے سر اور داڑھی مبارک میں دیکھتی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2702۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تحقیق میں نے احرام باندھنے سے 3 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ مبارک میں خوشبو کی چمک دیکھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2703۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں احرام باندھنے سے 3 دن بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ مبارک میں خوشبو کی چمک دیکھا کرتی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2704۔ حضرت محمد بن منتشر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احرام باندھتے وقت خوشبو لگانے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا اس سے تو اچھا یہ ہے کہ میں گندھک مل لوں۔ میں نے یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کی تو وہ فرمانے لگی اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگایا کرتی تھی، پھر آپ اپنی بیویوں کے پاس جاتے، پھر صبح ہوتی جبکہ آپ سے خوشبو کی مہک آ رہی ہوتی تھی اور آپ صبح کو احرام باندھتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2705۔ حضرت محمد بن منتشر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا کہ میں گندھک مل لوں تو زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ مجھ سے احرام کی حالت میں خوشبو کی مہک آئے۔ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور انہیں یہ بات بتائی تو انہوں نے فرمایا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی، آپ اپنی بیویوں کے پاس گئے، پھر آپ نے احرام باندھا اور آپ سے مہک آتی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2706۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو زعفران لگانے سے منع فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2707۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو زعفران لگانے سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2708۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زعفران لگانے سے منع فرمایا ہے۔ حماد راوی کہتے ہیں یعنی مردوں کو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2709۔ حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے عمرے کا احرام باندھ رکھا تھا لیکن اس نے سلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور خلوق یعنی خوشبو لگا رکھی تھی۔ اس نے آپ سے کہا میں نے عمرے کا احرام باندھا ہے تو میں کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حج میں کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا میں اس یعنی سلے ہوئے کپڑے سے بچتا تھا اور اس خوشبو کو دھویا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تو حج میں کرتا تھا وہی عمرے میں کر۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2710۔ حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا جبکہ آپ جعرانہ میں تشریف فرما تھے۔ اس آدمی نے جبہ پہنا ہوا تھا اور اپنی داڑھی اور سر کو زرد رنگ کی خوشبو لگا رکھی تھی۔ وہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں نے عمرے کا احرام باندھا ہے اور میری حالت آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جبہ اتار دے اور رنگدار خوشبو دھو دے اور جس طرح تو حج کے احرام میں کرتا تھا اسی طرح عمرے کے احرام میں کر۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2711۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے بارے میں فرمایا، جب اسے سر یا آنکھوں میں تکلیف ہو تو اپنی آنکھوں پر ایلوے کا لیپ کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2712۔ حضرت محمد باقر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور ہم نے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج یعنی حجۃ الوداع کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر مجھے اس بات کا پہلے پتہ چل جاتا جس کا بعد میں پتہ چلا ہے تو میں قربانی کے جانور ساتھ نہ لاتا اور حج کے بجائے عمرے کا احرام باندھتا، لہٰذا جس شخص کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں وہ حج کے احرام کو عمرے کے احرام میں بدل لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یمن سے قربانی کے جانور لے کر آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے قربانی کے جانور لائے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رنگ دار کپڑے پہنے ہوئے تھے اور سرما لگا رکھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں بھڑکانے یعنی غصہ دلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ پوچھنے گیا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، فاطمہ نے رنگ دار کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور سرما لگا رکھا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان کاموں کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا، وہ سچ کہتی ہے، وہ سچی ہے، میں نے ہی اسے حکم دیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2713۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی احرام کی حالت میں اپنی سواری سے گر پڑا، اس سواری نے اسے فوراً مار ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور اسے احرام والے 2 کپڑوں میں کفن دیا جائے، سر اور چہرہ ننگا رہے، کیونکہ یہ قیامت کے دن لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2714۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک محرم آدمی فوت ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور اس کے احرام کے کپڑوں ہی میں اسے کفنا دو اور اس کے چہرے اور سر کو نہ ڈھانپو، یہ قیامت کے دن لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2715۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حج کا احرام باندھا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2716۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حج کی لبیک کہی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2717۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذوالحجہ کا چاند طلوع ہونے سے چند دن قبل حج کو نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص صرف حج کا احرام باندھنا چاہے وہ حج کا احرام باندھے اور جو عمرے کا احرام باندھنا چاہے وہ عمرے کا احرام باندھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2718۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو ہمارا ارادہ یہی تھا کہ یہ صرف حج ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2719۔ حضرت سبئی بن معبد بیان کرتے ہیں کہ میں اعرابی اور عیسائی تھا، پھر میں مسلمان ہو گیا۔ مجھے جہاد کا بہت شوق تھا، لیکن مجھے پتا چلا کہ مجھ پر تو حج اور عمرہ فرض ہیں۔ میں اپنے قبیلے کے ایک آدمی کے پاس آیا جن کا نام حریم بن عبداللہ تھا۔ میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، دونوں بیک وقت کر لو، پھر قربانی کا جو جانور میسر ہو ذبح کر دینا۔ میں نے دونوں کا احرام باندھ لیا۔ جب ہم عزیب مقام پر پہنچے تو مجھے سلمان بن ربیعہ اور حضرت زید بن سوحان ملے۔ میں حج اور عمرے کی لبیک کہہ رہا تھا تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہ شخص تو اپنے اونٹ سے زیادہ سمجھدار معلوم نہیں ہوتا۔ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی، اے امیر المومنین، میں نے اسلام قبول کیا ہے، مجھے جہاد کا بہت شوق ہے، لیکن میں نے حج اور عمرہ اپنے آپ پر فرض پایا ہے۔ میں حریم بن عبداللہ کے پاس گیا۔ میں نے کہا، اے وہ حریم،
میں نے اپنے آپ پر حج اور عمرہ دونوں کو فرض پایا ہے، تو میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا دونوں کا احرام اکٹھا باندھ لو، پھر جو قربانی میسر ہو ذبح کر دینا۔ میں نے دونوں کا احرام باندھ لیا۔ جب میں عزیب مقام پر پہنچا تو مجھے حضرت سلمان بن ربیعہ اور زید بن سوحان ملے، تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا یہ اپنے اونٹ سے زیادہ سمجھدار نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہیں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی توفیق ملی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2720۔ حضرت سبئی نے مذکورہ بالا کی مثل حدیث بیان کی، کہا پھر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، پھر پورا قصہ یعنی واقعہ بیان کیا، لیکن یا ہنّاہو اے وہ حریم کے الفاظ بیان نہیں کیے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2721۔ حضرت شقیق بن سلمہ ابو وائل سے روایت ہے کہ بنو تغلب کے ایک شخص جنہیں سبئی بن معبد کہا جاتا تھا، اور وہ پہلے عیسائی تھے، پھر وہ مسلمان ہو گئے۔ اپنے پہلے حج کو آئے تو انہوں نے حج اور عمرے کی بیک وقت لبیک کہی۔ وہ اسی طرح دونوں کی بیک وقت لبیک کہتے جا رہے تھے کہ ان کا گزر سلمان بن ربیعہ اور زید بن سوحان کے قریب سے ہوا تو ان میں سے ایک نے کہا تو اپنے اونٹ سے بھی کم عقل ہے۔ حضرت سبئی نے کہا مجھے اس بات سے بہت پریشانی ہوئی، حتیٰ کہ میں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تو میں نے یہ ساری بات ان کے گوش گزار کی۔ وہ فرمانے لگے تمہیں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کی توفیق ملی ہے۔ حضرت شقیق نے کہا میں اور حضرت مسروق بن اجدع حضرت سبئی بن معبد کے پاس بکثرت آتے جاتے تھے اور ان سے یہ واقعہ سنانے کی گزارش کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2722۔ حضرت مروان بن حکم سے روایت ہے کہ میں حضرت عثمان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج اور عمرے کی اکٹھی لبیک کہتے سنا۔ حضرت عثمان فرمانے لگے کہ آپ کو علم نہیں کہ اس سے روکا گیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یقیناً علم ہے، مگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں کی اکٹھی لبیک کہتے سنا ہے۔ میں تمہارے حکم کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں چھوڑ سکتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2723۔ حضرت مروان سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمتع اور قران سے روکا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علانیہ حج اور عمرے کی اکٹھی لبیک پڑھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ ایسا کرتے ہیں جبکہ میں نے اس سے روک رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں میں سے کسی شخص کے کہنے سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں چھوڑ سکتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2724۔ نظر نے شعبہ سے اسی سند سے اس جیسی روایت بیان کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2725۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ اکٹھا کیا، پھر آپ فوت ہو گئے، نہ تو آپ نے اس سے روکا اور نہ قرآن میں اس کی حرمت کا حکم نازل ہوا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2727۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و عمرہ اکٹھا کیا، پھر اسے روکنے کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ یعنی بعد میں ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے سے اس کے بارے میں جو چاہا کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2728۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمتع کیا۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اسماعیل بن مسلم نامی 3 راوی حدیث ہیں، ان میں سے ایک تو یہی ہیں، ان پر کوئی اعتراض نہیں۔ دوسرے بزرگ وہ ہیں جو ابو طفیل سے بیان کرتے ہیں، ان میں بھی کوئی خرابی نہیں۔ تیسرے اسماعیل بن مسلم حضرت زہری اور حضرت حسن سے بیان کرتے ہیں، وہ محدثین کے نزدیک متروک الحدیث یعنی غیر معتبر ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2729۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
لبیک عمرۃ وحجا، اے اللہ میں تیرے سامنے حج و عمرے کے لیے حاضر ہوں فرماتے ہوئے سنا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2730۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج اور عمرہ دونوں کی بیک وقت لبیک کہتے سنا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2731۔ حضرت بکر بن عبداللہ مزنی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ و حج کی اکٹھی لبیک فرماتے سنا۔ میں نے یہ بات حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی تو وہ کہنے لگے، آپ نے صرف حج کی لبیک کہی تھی۔ میں پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بیان کی۔ آپ فرمانے لگے، تم ہمیں بچے ہی سمجھتے ہو، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لبیک عمرۃ وحجا معا فرماتے سنا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2732۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں حج سے پہلے عمرے کا فائدہ اٹھایا تھا اور قربانی بھی کی تھی۔ آپ ذوالحلیفہ ہی سے اپنے ساتھ قربانی کے جانور لے کر چلے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عمرے کی لبیک پکاری، پھر حج کی لبیک پکاری، اور لوگوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج سے پہلے عمرہ کرنے کا فائدہ اٹھایا۔ کچھ لوگ قربانی کے جانور ساتھ لائے تھے، کچھ نہیں لائے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے قریب تھے، آپ نے لوگوں سے فرمایا، تم میں سے جو شخص قربانی لایا ہے اس پر کوئی حرام چیز حلال نہیں ہوگی، یعنی اس کا احرام ختم نہیں ہوگا حتیٰ کہ وہ اپنا حج پورا کرے، اور جو شخص قربانی کا جانور نہیں لایا وہ بیت اللہ کا طواف کرے، صفا مروہ کی سعی کرے اور بال کٹوا کر حلال ہو جائے، پھر حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھے اور پھر قربانی بھی ذبح کرے، اور اگر وہ قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ دوران حج 3 روزے رکھے، اور جب اپنے گھر واپس جائے تو 7 روزے رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ نے طواف فرمایا، سب سے پہلے حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر طواف کے 7 چکروں میں سے پہلے 3 چکر قدرے دوڑ کر پورے کیے اور باقی 4 چکر آرام سے چلے۔ پھر جب بیت اللہ کا طواف پورا فرما لیا تو مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھی، پھر سلام پھیر کر مڑے اور صفا پر آئے اور صفا مروہ کے بھی 7 چکر لگائے۔ پھر آپ کسی حرام چیز سے حلال نہ ہوئے حتیٰ کہ آپ نے اپنا حج پورا فرمایا، اور نحر یعنی 10 ذی الحج والے دن اپنی قربانی کے جانور ذبح فرمائے اور واپس آ کر بیت اللہ کا طواف فرمایا۔ پھر آپ پر وہ ہر چیز حلال ہو گئی جو احرام کی وجہ سے حرام ہوئی تھی۔ جو لوگ قربانی کے جانور ساتھ لائے تھے انہوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2733۔ حضرت سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حج کو گئے۔ ابھی راستے ہی میں تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحیثیت خلیفہ تمتع سے منع فرما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، جب تم حضرت عثمان کو کوچ کرتے دیکھو تو تم بھی ساتھ ہی کوچ کرنا۔ حضرت علی اور ان کے دوسرے ساتھیوں نے کوچ کے وقت عمرے کی لبیک بلند آواز سے کہی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نہ روکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ تمتع سے روکتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ضرور۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو علم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع فرمایا؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ سنن نسائی حدیث نمبر 2734۔ حضرت محمد بن عبداللہ بن حارث بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ضحاک بن قیس کو حج سے پہلے عمرے کا فائدہ اٹھانے کا تذکرہ کرتے سنا۔ یہ اس سال کی بات ہے جس سال حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لائے تھے۔ ضحاک کہنے لگے، یہ کام یعنی تمتع تو وہی کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام سے ناواقف ہو۔ حضرت سعد فرمانے لگے، اے بھتیجے، تو نے بری بات کہی ہے۔ ضحاک نے کہا،
حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس سے روکا تھا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ اللہ کے رسول نے کیا ہے اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ کیا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2735۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمتع کے جواز کا فتویٰ دیا کرتے تھے۔ ایک آدمی نے ان سے کہا اس قسم کا فتویٰ دینے سے رک جاؤ، شاید آپ کو پتہ نہیں کہ تمہارے بعد امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں کیا نیا حکم جاری فرمایا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ نے کہا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تو میں نے ان سے پوچھا، وہ فرمانے لگے تحقیق مجھے بھی معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے، مگر میں نے اچھا نہ سمجھا کہ لوگ رات کو پیلوں کے درختوں کے نیچے بیویوں کے ساتھ جمع کرتے رہیں اور پھر حج کو جائیں تو ان کے سروں سے غسل جنابت کے پانی کے قطرے گر رہے ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2736۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا کہ اللہ کی قسم میں تمہیں تمتع سے روکتا ہوں، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ اس کا ذکر اللہ کی کتاب میں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے، یعنی حج سے پہلے عمرہ کرنا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2737۔ حضرت طاؤس سے منقول ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے مروہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال کاٹے تھے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو تمتع سے روکتے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع کیا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2738۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حجۃ الوداع کے موقع پر بطحہ میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا تو نے کیا احرام باندھا ہے؟ میں نے کہا میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کی طرح احرام باندھا ہے۔ آپ نے فرمایا قربانی کا کوئی جانور ساتھ لایا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر بیت اللہ کا طواف کر اور صفا مروہ کی سعی کر اور حلال ہو جا۔ میں نے بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، پھر میں اپنی قوم کی ایک عورت کے پاس آیا، اس نے میرے سر میں کنگھی کی اور میرا سر دھویا۔ میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہی فتویٰ دیا کرتا تھا کہ حج تمتع جائز ہے۔ ایک دفعہ میں موسم حج میں کھڑا یہ فتویٰ دے رہا تھا کہ میرے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا شاید آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے بارے میں ایک نیا حکم جاری کر دیا ہے کہ تمتع نہ کیا جائے۔ میں نے کہا اے لوگو جسے ہم نے اس قسم کا کوئی فتویٰ دیا ہے، میں نے کہا اے لوگو جسے ہم نے اس قسم کا کوئی فتویٰ دیا ہے وہ ذرا ٹھہر جائے، یعنی اس پر عمل نہ کرے۔ حضرت امیر المومنین تمہارے پاس آنے ہی والے ہیں تو ان کی اقتداء کرنا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو میں نے عرض کیا امیر المومنین کیا عجیب حکم ہے جو آپ نے حج کے بارے میں جاری کیا ہے؟ وہ فرمانے لگے اگر ہم اللہ کی کتاب کو لیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو، یعنی درمیان حلال نہ ہو، اور اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلال نہیں ہوئے تھے حتیٰ کہ آپ نے قربانی ذبح فرمائی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2739۔ حضرت مطرف فرماتے ہیں کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع فرمایا، ہم نے بھی آپ کے ساتھ تمتع کیا۔ پھر ایک کہنے والے نے اپنی رائے سے کہا کہ تمتع نہیں کرنا چاہیے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2740۔ حضرت محمد باقر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں رہتے ہوئے 9 سال ہو چکے تھے۔ پھر 10ویں سال تمام لوگوں میں اعلان کر دیا گیا کہ اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جائیں گے، لہٰذا بہت زیادہ لوگ مدینہ منورہ آ گئے۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں حج کرے اور جس طرح آپ حج کریں وہ بھی اسی طرح کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حج کے لیے نکلے تو ذوالقعدہ کے 5 دن باقی تھے۔ ہم بھی آپ کے ساتھ نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے۔ آپ پر وحی اترتی تھی اور آپ ہی قرآن مجید کی صحیح تفسیر جانتے تھے، لہٰذا جو آپ نے کیا ہم نے بھی کیا۔ ہم مدینہ منورہ سے نکلے تو ہماری نیت حج ہی کی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2741۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم حجۃ الوداع میں نکلے تو ہماری نیت صرف حج کی تھی۔ جب ہم صریف کے مقام پر پہنچے تو مجھے حیض شروع ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کیا تجھے حیض شروع ہو گیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، یہ ایسی چیز ہے جو آدم کی بیٹیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، لہٰذا جو دوسرے محرم کریں تو بھی کرتی رہے، مگر بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2742۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر یمن سے آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطحہ یعنی مکے میں پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا تو نے احرام باندھا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کیسے باندھا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے کہا تھا اس احرام کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام ہے لبیک کہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بیت اللہ کا طواف کرو اور صفا مروہ کی سعی کرو اور حلال ہو جاؤ۔ میں نے اسی طرح کیا۔ پھر میں اپنے قبیلے کی ایک عورت کے پاس آیا تو اس نے میرے سر سے جوئیں نکالی۔ میں لوگوں کو اسی بات کا فتویٰ دیا کرتا تھا کہ تمتع جائز ہے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آ گیا تو ایک آدمی نے مجھ سے کہا اے ابو موسیٰ اپنا یہ فتویٰ روک لو، شاید تم نہیں جانتے کہ امیر المومنین نے تمہارے بعد حج کے بارے میں کیا نیا حکم جاری کیا ہے۔ میں نے کہا اے لوگو، جس شخص کو ہم نے یہ فتویٰ دیا ہو وہ ذرا انتظار کر لے، یعنی اس پر عمل نہ کرے۔ حضرت امیر المومنین تمہارے بعد تشریف لانے والے ہیں تو تم ان کے حکم کی پابندی کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو میرے استفسار پر کہنے لگے اگر ہم اللہ کی کتاب کو لیں تو وہ ہمیں مکمل کرنے کا حکم دیتی ہے، اور اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلال نہیں ہوئے تھے حتیٰ کہ قربانیاں ذبح ہو گئیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2743۔ حضرت محمد باقر رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ہم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ہم نے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بیان فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے قربانی کے جانور لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے قربانی کے جانور لے کر آئے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تم نے کیا احرام باندھا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے کہا میں احرام باندھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کی طرح، اور میرے ساتھ قربانی کے جانور بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم عمرہ کر کے حلال نہ ہونا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2744۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کی حکمرانی سے فارغ ہو کر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تم نے کیا احرام باندھا ہے؟ انہوں نے کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے۔ آپ نے فرمایا قربانی کے جانور یعنی قربانی والے دن ذبح کرنا اور اس وقت تک محرم رہو جیسے کہ تم ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لیے قربانی کے جانور لائے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2745۔ حضرت نافع سے منقول ہے کہ جس سال حجاج نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سال کا حج کا ارادہ فرمایا۔ ان سے کہا گیا کہ ان یعنی حجاج اور ابن زبیر کے درمیان لڑائی ہوگی اور خطرہ ہے کہ لوگ آپ کو بیت اللہ سے روکیں۔ انہوں نے فرمایا قرآن میں ہے یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل میں بہترین نمونہ ہے، ایسی صورت میں اس طرح کروں گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے زمانے میں کیا تھا۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے عمرے کا احرام باندھ کر اسے اپنے آپ پر واجب کر لیا ہے۔ پھر وہ نکلے حتیٰ کہ جب وہ بیتہ مقام پر پہنچے تو کہنے لگے حج اور عمرے کا معاملہ اگر میں بیت اللہ تک نہ پہنچ سکا تو ایک ہی ہے،
لہٰذا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے عمرے کے ساتھ حج بھی واجب کر لیا ہے، یعنی احرام میں حج کو بھی داخل کر لیا ہے۔ پھر انہوں نے قربانی کا جانور بھی ساتھ لے لیا جو انہوں نے قدید سے خریدا تھا۔ پھر وہ دونوں حج و عمرہ کی لبیک کہتے ہوئے چلے حتیٰ کہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے، بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی اور اس سے زائد کچھ نہ کیا۔ اس وقت نہ قربانی کی، نہ سر منڈوایا، نہ بال کٹوائے اور نہ کسی حرام چیز سے حلال ہوئے، حتیٰ کہ قربانیوں کا دن آ گیا۔ پھر انہوں نے قربانی ذبح کی اور سر منڈوایا، اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ انہوں نے پہلے طواف کے ساتھ اپنے حج و عمرے کا طواف مکمل کر لیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2747۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لبیک کہتے سنا۔ آپ فرما رہے تھے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، یعنی میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بلا شبہ تمام تعریفیں اور احسانات تیرے ساتھ خاص ہیں اور حکومت بھی تیری ہے، Hello تیرا friends, کوئی subscribe شریک my نہیں۔ channel Hotties 92. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ میں 2 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر جب اونٹنی ذوالحلیفہ کی مسجد میں آپ کو لے کر کھڑی ہوتی تو آپ بلند آواز سے یہ کلمات ادا فرماتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2748۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں لبیک کہتے تھے، لبیک اللہم لبیک، یہاں سے لے کر لا شریک لک یہاں تک، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، یقیناً تمام تعریفیں اور احسانات تیرے ساتھ ہی خاص ہیں اور حکومت بھی تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2749۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لبیک اس طرح تھی، لبیک اللہم لبیک، یہاں سے لے کر لا شریک لک یہاں تک، یعنی میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، یقیناً تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں اور انعامات تیرے ساتھ خاص ہیں اور حکومت بھی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2750۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لبیک اس طرح تھی، لبیک اللہم لبیک، یہاں سے لے کر لا شریک لک یہاں تک، حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بلا شبہ تمام تعریف اور احسانات تیرے ساتھ خاص ہیں اور حکومت بھی، تیرا کوئی شریک نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں یہ الفاظ اپنی طرف سے بڑھائے، لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک والرغباء الیک والعمل، یعنی میں حاضر ہوں اور اپنے آپ کو تیرے حضور پیش کرتا ہوں، ہر قسم کی بھلائی تیرے ہی ہاتھوں میں ہے، ہمارا مانگنا بھی تجھی سے ہے اور عمل بھی تیرے ہی لیے ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2751۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لبیک یوں تھی، لبیک اللہم لبیک، یہاں سے لے کر ان الحمد والنعمت لک یہاں تک، یعنی حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، حاضر ہوں، یقیناً تمام تعریفیں اور انعامات تیرے لیے خاص ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2752۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لبیک یہ تھی، لبیک الہ الحق، میں حاضر ہوں اے معبود برحق،
ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اس روایت کو عبدالعزیز کے علاوہ کسی اور نے عبداللہ بن فضل سے مرفوع متصل بیان کیا ہو، بلکہ اسماعیل بن امیہ نے ان سے یہ روایت مرسل بیان کی ہے۔ گویا امام نسائی عبدالعزیز کی روایت کو درست نہیں سمجھ رہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2753۔ حضرت سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، اے محمد اپنے ساتھیوں کو حکم دیں کہ لبیک بلند آواز سے کہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2754۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز بعیدہ میں پڑھی، پھر سوار ہوئے اور بعیدہ کے پہاڑ پر چڑھے، اور جب ظہر کی نماز پڑھی تھی اسی وقت حج اور عمرے کی لبیک کہی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2756۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے بارے میں روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ میں تشریف لائے تو آپ نے نماز پڑھی، آپ لبیک سے خاموش رہے حتیٰ کہ آپ بعیدہ میں پہنچے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2757۔ حضرت سالم نے اپنے والد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا کہ یہ تمہاری بعیدہ ہے جس کی بابت تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتے یعنی غلط بیانی کرتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کی مسجد سے لبیک کہہ لیا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2758۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ذوالحلیفہ میں اپنی سواری پر سوار ہوتے تھے، پھر سواری آپ کو لے کر کھڑی ہوتی تو آپ لبیک فرماتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2759۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لبیک کہتے جب آپ کی سواری آپ کو لے کر کھڑی ہوتی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2760۔ حضرت عبید بن جریج بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ اس وقت لبیک کہتے ہیں جب سواری آپ کو لے کر کھڑی ہوتی ہے، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا، بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی وقت لبیک فرمایا کرتے تھے جب آپ کی سواری آپ کو لے کر اٹھتی اور سیدھی کھڑی ہو جاتی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2761۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 9 سال ٹھہرے مگر آپ نے حج نہیں فرمایا، پھر 10ویں سال میں آپ نے تمام لوگوں میں حج کا اعلان فرمایا۔ کوئی ایسا شخص باقی نہ رہا جو سوار یا پیدل آنے کی طاقت رکھتا تھا مگر وہ نہ آیا ہو، یعنی ضرور آیا۔ سب لوگ جمع ہو گئے تاکہ آپ کے ساتھ حج کو جائیں، حتیٰ کہ ذوالحلیفہ میں پہنچے تو حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا نے محمد بن ابی بکر کو جنم دیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا تو آپ نے فرمایا، تو غسل کر کے لنگوٹ باندھ لے، پھر لبیک شروع کر دے۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ یہ روایت مختصر ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2762۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ذوالحلیفہ میں محمد بن ابی بکر کو جنم دیا تھا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا۔ وہ آپ سے پوچھ رہی تھی کہ اب کیا کریں؟ آپ نے انہیں حکم دیا کہ غسل کر کے لنگوٹ باندھ لے اور لبیک کہے، یعنی احرام شروع کر دیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2763۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف حج کا احرام باندھے یا حج کی لبیک کہتے ہوئے جا رہے تھے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرے کا احرام باندھ رکھا تھا۔ جب ہم صرف مقام پر پہنچے تو انہیں حیض شروع ہو گیا، حتیٰ کہ جب ہم مکہ مکرمہ میں آئے تو ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کی سعی کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جو شخص اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لایا وہ حلال ہو جائے۔ ہم نے کہا کس قسم کے حلال ہوں؟ آپ نے فرمایا مکمل حلال ہو جائیں۔
چنانچہ ہم نے اپنی بیویوں سے جمع کیے، خوشبوئیں لگائیں اور عام کپڑے پہنے، حالانکہ ہمارے اور یوم عرفہ کے درمیان صرف 4 راتیں باقی تھیں۔ پھر ہم نے ترویہ یعنی 8 ذی الحج کے دن دوبارہ احرام باندھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو انہیں روتے ہوئے پایا۔ آپ نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہوا یہ ہے کہ مجھے حیض آ رہا ہے، لوگ عمرہ کر کے حلال ہو گئے ہیں اور میں حلال نہیں ہو سکی، یعنی عمرہ ہی نہیں کر سکے، اب لوگ حج کو جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، یہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ رکھی ہے، لہٰذا تو غسل کر پھر حج کا احرام باندھ لے۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا اور تمام ٹھہرنے کی جگہوں یعنی منی، عرفات اور مزدلفہ میں ٹھہری، حتیٰ کہ جب وہ حیض سے پاک ہو گئیں تو انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کی سعی کی۔ پھر آپ نے فرمایا تو اپنے حج اور عمرے دونوں سے حلال یعنی فارغ ہو گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میں اپنے دل میں کچھ محسوس کر رہی ہوں، کیونکہ میں نے حج سے قبل بیت اللہ کا طواف وغیرہ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد الرحمن، انہیں لے جاؤ اور انہیں تنعیم سے عمرہ کراؤ، یہ اس رات کی بات ہے جو آپ نے محسب میں گزاری تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2764۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں نکلے تو ہم نے عمرے کا احرام باندھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ساتھ قربانی کا جانور ہے وہ عمرے کے ساتھ حج کا احرام بھی باندھ لے، پھر وہ حلال نہ ہو حتیٰ کہ دونوں سے حلال ہو۔ میں مکہ میں آئی تو مجھے حیض آ رہا تھا، حیض کی بنا پر میں نے بیت اللہ کا طواف کیا، نہ صفا مروہ کے درمیان سعی کی۔ میں نے اس بات کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو آپ نے فرمایا اپنا سر یعنی بال کھول لو اور کنگھی کرو اور حج کا احرام باندھ لو اور عمرہ چھوڑ دو۔ میں نے ایسے ہی کیا۔ جب میں نے حج پورا کر لیا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تنعیم کی طرف بھیجا تو میں نے عمرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے اس عمرے کی جگہ ہے جو تجھ سے رہ گیا تھا۔ تو جنہوں نے صرف عمرے کا احرام باندھا تھا انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کے درمیان سعی کی، پھر وہ حلال ہو گئے۔ پھر انہوں نے منی سے واپس آنے کے بعد اپنے حج کا ایک اور طواف کیا، لیکن جنہوں نے حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھا تھا انہوں نے صرف ایک طواف کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2765۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت زباعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کا ارادہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ احرام کے وقت شرط لگا لیں، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایسے ہی کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2766۔ حضرت ہلال بن خباب نے کہا میں نے حضرت سعید بن جبیر سے آدمی کے احرام حج میں شرط لگانے کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے شرط تو لوگوں کے درمیان ہوتی ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو میں نے انہیں حضرت اکرمہ والی روایت بیان کی جو انہوں نے مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی تھی کہ حضرت زباعہ بنت زبیر بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں اے اللہ کے رسول، میں حج کا ارادہ رکھتی ہوں تو میں کیسے کہوں؟ آپ نے فرمایا تو احرام کے وقت کہہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ میرے حلال ہونے کی جگہ وہ ہوگی جہاں تم مجھے روک لے، یعنی جہاں بیماری مجھے عاجز کر دے، پھر جو تو اپنے رب سے شرط لگائے گی تجھے اس پر عمل کرنے کا حق ہوگا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2767۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت زباعہ بنت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول، میں بیمار عورت ہوں اور حج کا ارادہ رکھتی ہوں، تو آپ مجھے کس طرح احرام باندھنے کا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا احرام باندھ لو اور شرط لگا لو کہ میرے حلال ہونے کی جگہ وہ ہوگی جہاں اے اللہ تو مجھے روک لے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2768۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زباعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو وہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول، میں بیمار ہوں اور میں حج کا ارادہ بھی رکھتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم حج کو جاؤ
لیکن شرط لگا لو کہ میں وہاں حلال ہو جاؤں گی جہاں تم مجھے روک لے گا۔ اسحاق بن ابراہیم فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد عبد الرزاق سے پوچھا کیا ہشام اور زہری دونوں حضرت عائشہ کا نام لیتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ یہ روایت معمر کے علاوہ کسی نے زہری سے متصل مرفوع بیان کی ہو، مگر اس سے معمر کی روایت کمزور نہیں بنتی کیونکہ معمر بذات خود ثقہ راوی ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2769۔ حضرت سالم بیان کرتے ہیں کہ والد محترم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احرام حج میں شرط لگانے کا انکار فرماتے تھے اور کہتے تھے کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کافی نہیں؟ اگر تم میں سے کوئی شخص حج سے روک دیا جائے تو وہ بیت اللہ کا طواف کرے اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرے، پھر وہ ہر چیز سے جو احرام میں ممنوع تھی حلال ہو جائے، حتیٰ کہ آئندہ سال حج کرے اور جانور بھی ذبح کرے، اور اگر جانور نہ پائے تو روزے رکھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2770۔ حضرت سالم اپنے والد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ وہ حج کے احرام میں شرط لگانے کا انکار کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کیا تمہیں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کافی نہیں؟ کیا آپ نے شرط نہیں لگائی؟ اگر تم میں سے کسی کو کوئی رکاوٹ پیش آ جائے تو جب موقع ملے بیت اللہ آئے، اس کا طواف کرے، صفا مروہ کے درمیان سعی کرے، پھر سر منڈوائے یا بال کٹوا لے، پھر حلال ہو جائے اور اس پر آئندہ سال حج ہوگا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2771۔ حضرت مسور بن مخرمہ اور مروان بن حکم سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ حدیبیہ کے وقت 1000 اور چند سو صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے، حتیٰ کہ جب وہ ذوالحلیفہ میں پہنچے تو آپ نے قربانی کے اونٹوں کو قلعے ڈالے اور اشعار کیا اور عمرے کا احرام باندھا۔ یہ روایت مختصر ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2772۔ حضرت مسور بن مخرمہ اور مروان بن حکم سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ حدیبیہ کے وقت 1000 اور چند سو صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے، حتیٰ کہ جب وہ ذوالحلیفہ میں پہنچے تو آپ نے قربانی کے اونٹوں کو قلعے ڈالے اور اشعار کیا اور عمرے کا احرام باندھا۔ یہ روایت مختصر ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2773۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قربانی کے اونٹوں کو اشعار کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2774۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹوں کو دائیں جانب زخم لگایا، پھر اس سے خون پونچھا، اس طرح آپ نے اشعار کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2775۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ذوالحلیفہ میں پہنچے تو آپ نے اپنی اونٹنی کے بارے میں حکم دیا تو اس کی کوہان کی دائیں جانب اشعار کیا گیا، پھر آپ نے اس سے خون پونچھا اور 2 جوتے رسی میں ڈال کر اس کے گلے میں لٹکا دیے۔ جب اونٹنی آپ کو لے کر بیدہ پر چڑھی تو آپ نے بلند آواز سے لبیک کہا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2776۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے قربانی کے جانور مکہ مکرمہ کو بھیجا کرتے تھے۔ میں آپ کے قربانی کے جانوروں کے قلادے یعنی رسیاں بٹتی تھی، پھر آپ ان چیزوں سے پرہیز نہیں فرماتے تھے جن سے ایک محرم پرہیز کرتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2777۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے جانوروں کے لیے قلادے بٹتی یعنی تیار کرتی تھی، پھر آپ انہیں حرم کے لیے بھیج دیتے، پھر وہ سب کام کرتے جو ایک حلال شخص کرتا ہے، حالانکہ وہ جانور ابھی تک اپنی جگہ نہیں پہنچے ہوتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2778۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یقیناً میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کو بھیجے جانے والے جانوروں کے قلادے تیار کرتی تھی، پھر انہیں بھیجنے کے بعد آپ مدینہ منورہ ہی میں ٹھہرتے اور محرم نہیں بنتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2779۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے جانوروں کے لیے قلادے بٹتی یعنی تیار کرتی تھی۔ آپ وہ قلادے ان جانوروں کو پہناتے، پھر انہیں حرم کے لیے بھیج کر خود مدینہ منورہ ہی میں رہتے اور کسی ایسی چیز سے اجتناب نہیں فرماتے تھے جس سے محرم اجتناب کرتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2780۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرماتی ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم کو بھیجی جانے والی بکریوں کے لیے قلادے تیار کرتی تھی، پھر آپ انہیں حرم کی طرف بھیجنے کے بعد حلال رہتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2781۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے وہ قلادے اون سے بٹے تھے جو ہمارے پاس تھی، پھر آپ قلادے والے جانوروں کو حرم بھیجنے کے بعد ہم میں رہے۔ وہ تمام کام کرتے تھے جو ایک حلال شخص یا عام آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2782۔ حضرت حفصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا وجہ ہے کہ لوگ تو عمرہ کر کے حلال ہو گئے ہیں مگر آپ اپنے عمرے سے حلال نہیں ہوئے؟ آپ نے فرمایا، میں نے اپنے سر کو گونگ لگائی ہے اور جانوروں کو قلادے ڈالے ہیں، لہٰذا میں حلال نہیں ہوں گا حتیٰ کہ میں جانور ذبح کروں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2783۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ذوالحلیفہ پہنچے تو آپ نے قربانی کے جانور کی کوہان کی دائیں جانب اشعار کیا، پھر اس سے خون دور فرمایا اور 2 جوتے اس کے گلے میں لٹکائے، پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ جب وہ آپ کو لے کر بعیدہ پر چڑھی تو آپ نے لبیک کہا اور ظہر کی نماز کے وقت احرام باندھا اور حج کا لبیک پکارا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2784۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی والے اونٹوں کے قلادے اپنے ہاتھوں سے بٹے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قلادے ان کے گلوں میں لٹکائے اور انہیں اشعار کیا اور انہیں بیت اللہ کی طرف بھیجا، مگر خود مدینہ منورہ میں تشریف فرما رہے۔ آپ پر کوئی ایسی چیز حرام نہ ہوئی جو پہلے حلال تھی، یعنی آپ پر احرام کی پابندیاں لاگو نہ Hello ہوئی۔ friends, subscribe my channel سنن Hotties نسائی 92۔ حدیث نمبر 2785۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی والے اونٹوں کے قلادے تیار کیے، پھر آپ انہیں حرم میں بھیجنے کے باوجود نہ تو محرم بنے اور نہ کسی قسم کے کپڑے پہننے ترک کیے جو محرم کو ترک کرنے پڑتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2786۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی والے جانوروں کے قلادے تیار کیا کرتی تھی، جبکہ وہ جانور بکرے بکریاں تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2787۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں بھی حرم کو بھیجا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2788۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بکریاں حرم کو بھیجی اور انہیں قلادے ڈالے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2789۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی بکریوں کے قلادے تیار کیا کرتی تھی، پھر انہیں حرم میں بھیجنے کے باوجود آپ محرم نہیں ہوتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2790۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی حرم والی بکریوں کے لیے قلادے بٹا کرتی تھی، پھر آپ انہیں حرم کی طرف بھیجنے کے بعد محرم نہیں ہوتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2791۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم بکریوں کو قلادے ڈالا کرتے تھے، پھر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کی طرف بھیجتے تھے اور خود مدینہ منورہ میں حلال رہتے تھے، آپ پر کوئی چیز حرام نہ ہوتی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2792۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ذوالحلیفہ پہنچے تو آپ نے قربانی کے اونٹ کو کوہان کی دائیں جانب اشعار کیا، پھر اس سے خون دور کیا، پھر آپ نے اسے 2 جوتے گلے میں ڈالے، پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ جب وہ آپ کو لے کر بیدہ پر چڑھی تو آپ نے حج کا لبیک کہا اور ظہر کی نماز کے وقت احرام باندھا اور حج کا لبیک پکارا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2793۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں ہوتے تھے تو وہ بسا اوقات قربانی کے جانور حرم کو بھیجتے تھے، پھر جو چاہتا احرام باندھ لیتا، جو نہ چاہتا نہ باندھتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2794۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے جانوروں کے قلادے اپنے ہاتھوں سے بٹا کرتی تھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے وہ قلادے ان کے گلوں میں ڈالتے تھے، پھر انہیں میرے والد محترم کے ساتھ حرم کی طرف بھیجتے تھے، پھر آپ کوئی ایسی چیز ترک نہیں فرماتے تھے جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کر رکھا تھا۔ آپ قربانی کا جانور ذبح ہونے کا انتظار نہیں فرماتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2795۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم جانے والے جانوروں کے قلادے بٹا کرتی تھی، پھر آپ کسی ایسی چیز سے پرہیز نہیں فرماتے تھے جن سے محرم پرہیز کرتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2796۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کو جانے والے قربانی کے جانوروں کے قلادے خود بٹا کرتی تھی، تو آپ انہیں حرم بھیجنے کے بعد کسی چیز سے اجتناب نہیں فرماتے تھے۔ فرماتی ہیں ہمیں معلوم ہے کہ حاجی کو بیت اللہ کا طواف ہی حلال کرتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2797۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بلا شبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے حرم جانے والے جانوروں کے قلادے خود بٹا کرتی تھی، پھر انہیں قلادے ڈال کر حرم کی طرف روانہ کیا جاتا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہی میں مقیم رہتے تھے اور اپنی عورتوں کے ساتھ جماع سے پرہیز نہیں فرماتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2798۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں یعنی بکریوں کے قلادے بٹا کرتی تھی، پھر آپ انہیں حرم کی طرف بھیجتے، پھر ہم میں حلال شخص کی طرح رہتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2799۔ حضرت محمد باقر رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں اپنے قربانی کے جانوروں کو ہانک کر لے گئے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2800۔ Hello friends, subscribe my channel.